میں جب 3 سال کا تھا تو ٹھٹری سردی میں ایک دن والد صاحب نے اسکول میں داخل کروا دیا اور میری عمر 5 سال لکھوا دی کہ سرکاری اسکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع تھا، جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھ کر چائے پراٹھے ٹھونستا رہا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے انار اور بے سے بکری کے راگ الپتا رہا اور جمعہ گل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں پہ پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم سکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹاتے رہے اور جمعہ گل کھیت کی منڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتی، بیٹا تم ایک دن بڑے افسر بن جاؤ گے اور جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ سکول سے کالج سے یونیورسٹی، ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کے لچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی، تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پستول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشنکوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کہاں جمعہ گل اور کہاں میں۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناطہ ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری شہری بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھیں، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پاٹتے ہوئے تعطل شعور میں پنجے جا گاڑ بیٹھی تھی۔ اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سنانے لگتا کہ بیٹا میری طرح بنو، جمعہ گل مت بنو۔ میرے بچے بھی مجھ سے پوچھتے کہ پاپا ہو از جمعہ گل، اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ پرسوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے۔ گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو، کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ گاؤں تھا میرے آنے کی خبر پھیل گئی۔ کچھ دن میں پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی در آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لچا لفنگا آج بھی 2 وقتی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5000 اس کی بیوی کو تھما دینا۔ رات کو اپنی 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 300 گز کے بنگلے والا افسر 4000 کی وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا، جس پر جمعہ گل پیلس کی نمبر پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کلوزر ایک شان سے کھڑی تھی۔ واسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے ہو، بھول گئے ہو ہم جیسے غریب اور ان پڑھ کو۔ میری بیوی اور بچے منہ کھولے حیرانگی سے شاندار اور وسیع بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جمعہ گل بتا رہا تھا اماں کی دعاؤں سے وہ آج سیاستدان بن گیا ہے۔ جب بھی عدم اعتماد کی ہوا چلتی ہے وہ 40-50 کروڑ بنا لیتا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمعہ گل ہے جس کو آپ اپنا نوکر کہا کرتے تھے؟ میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جمعہ گل بنوں گا۔